یہ راز سے پردہ نہیں اٹھائے گا۔ تو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی الحمدللہ صحیح و سالم ہیں، خیریت سے ہیں اور فلاں گھر میں موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہنے لگی اپنے بیٹے سے کہ تم نے شرط لگائی تھی کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک کہ مجھے اللہ کے نبی کی خیریت کا علم نہیں ہو جاتا۔ اب تو علم ہو گیا، اب کھاؤ کچھ پیو تاکہ تم میں توانائی آ جائے۔ عرض کرنے لگے اپنی ماں سے، ماں اللہ کی قسم ہے اب میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے آقا کے چہرے کا دیدار نہیں کر لیا۔ میں ان کو دیکھ لوں پھر میں آپ کی بات مان لوں۔ آخر کار ماں مجبور ہو جاتی ہے، کہتی ہے کیسے لے کر جاؤں گا تجھے؟ تو جائے گا دشمنوں کی نگاہیں تجھ پر ہوں گی۔ کہا ٹھیک ہے رات کا انتظار کرتے ہیں۔ رات جب اپنا اندھیرا بکھیر دے گی ہم کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم چلیں گے۔ آخر کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کے لیے اس گھر میں تشریف لے جاتے ہیں جہاں ان کے آقا موجود ہیں۔ اب یہ اس وقت دائی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مددگار کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ ہاں جب موقع آیا دائی بننے کا اس وقت حق ادا کیا ابو بکر صدیق نے۔ فرمانے لگے عمر تم جاتے ہو یا نہیں جاتے، اور اے میرے ساتھیوں تم نکلتے ہو یا نہیں نکلتے۔ انا حی والدین ینقص، میری زندگی میں دین کا کوئی مسئلہ بدلے یہ ناممکن ہے۔ ہاں بعد میں میری موت کے بعد اگر بدلتا ہے تو وہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں، لیکن میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری موجودگی میں ایک مسئلہ بدل دیا جائے۔ زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ جب آپ دائی بنے تو اس وقت اللہ کے نبی کے یہ ساتھی حضرت عمر سے کہتے ہیں عمر تم مجھ کو یہ مشورہ دینے کے لیے آئے ہو کہ میں اس لشکر کو روک لوں، مدینہ خطرات میں گھر چکا ہے، میں اس لشکر کو روک لوں جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے روانہ کیا تھا، میں اس جھنڈے کو لپیٹ کر اپنے گھر میں رکھ لوں جس جھنڈے کو کھول کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دیا تھا۔ عمر یہ ممکن نہیں، تم نکلتے ہو نکلو، اگر نہیں نکلتے میں اکیلا نکلوں۔ یہ تھی اس حیثیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی جب آپ ایک دائی کی حیثیت سے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اس کام کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھا۔ لہذا ہم اگر عالم نہیں تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ توحید کی خدمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت مختلف طریقے سے کی جائے۔ سیڈیز ہیں، کیسٹیں ہیں، کتابیں ہیں، پمفلٹ ہیں، اس صورت میں آپ اس کو پھیلائیں۔ جہاں کہیں جمعہ ہوتا ہے جمعے کے لیے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر جائیں کہ چلو عقیدہ توحید کو اگر سمجھنا ہے تو چلو ہمارے ساتھ۔ کہیں کوئی پروگرام ہے اس پروگرام میں اپنی دعوت سامنے رکھو، لوگوں کو بتلاؤ کہ ہم کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ یہ وہی طریقہ کار ہے جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے میں کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے علاقے میں پہنچے، آپ اسد بن زرارہ کے مہمان ٹھہرے جا کر پتہ لگا کہ مصعب آیا ہے اور ہمارے علاقے میں موجود ہے۔ حضرت سعد نے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ یہ ہمارے نوجوانوں کو بے وقوف بنانا چاہتا، جاؤ اس کو منع کر دیا۔ اس کو آتا دیکھ کر ان کے میزبان کہنے لگے کہ دیکھو یہ قوم کا سردار آ رہا ہے،
اگر تم نے اس کو سمجھا لیا تو سمجھ لو آدھے قبیلے کو تم نے مسلمان کر دیا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، آئے بیٹھے، کوشش کرتے ہیں۔ وہ آئے، یہ کنویں کی مڈیر پر بیٹھے تھے۔ وہ ان کو دور ہی سے دیکھ کر برا بھلا کہنے لگے، تمہیں کس نے اجازت دی ہے ہمارے علاقے میں آنے کی؟ اگر اپنی جان کے دشمن نہیں ہو تم اور جان کی امان چاہتے ہو تو آئندہ کبھی اس طرف رخ نہ کرنا۔ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو تم ہم سے چھڑوانا چاہتے ہو، ہمارے نوجوانوں کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو، تم کبھی آئندہ اس بستی کی طرف نہ آنا جس بستی کی طرف تم نے آج آنے کی جرت کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات مانتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی اس بستی کی طرف نہ آئیں گے، لیکن ہمارے پاس آ کر بیٹھو تو صحیح، ہم کہتے کیا ہے سنو تو صحیح، اگر غلط ہے تو تردید کر دینا اور اگر صحیح ہے تو مان لینا، اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ تمہاری اجازت کے بغیر کبھی نہیں آئیں گے۔ کہنے لگے بات تو تم نے اچھی کی ہے۔ بیٹھ گئے، کہنے لگے اچھا سناؤ کیا سنانا چاہتے ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ وہ قرآن پڑھتے گئے اور ان کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ آخر کار پوچھنے لگے تم کسی کو مسلمان کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ حضرت مصعب کہتے ہیں کہ وہ غسل کر کے آئے اور آ کر اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے۔ اٹھے، قریب ہی ایک چشمہ تھا، وہاں گئے، اپنے آپ غسل دیا، کپڑوں کو پاک کیا اور واپس آ کر کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہنے لگے میں حضرت سعد کو بھیجتا ہوں، وہ اپنی قوم کے قبیلے کے سردار ہیں، ان کو بھی ایسے ہی سمجھاؤ جیسے تم نے مجھ کو سمجھایا۔ وہاں جا کر مجلس میں حضرت سعد کو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سمجھا دیا ہے، بتلا دیا ہے، خبردار کر دیا ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ کبھی بھی اس بستی کا رخ نہیں کریں گے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے چچا کا بیٹا جو مصعب کے ساتھ آیا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے بہت سے لوگ آ رہے ہیں، اس جگہ پر پہنچنے والے ہیں۔ غرض و غایت یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ بھی مصعب بن عمیر کی بات سنتے ہیں۔ اب حضرت سعد کہنے لگے اچھا میرے چچا کے بیٹے کو لوگ قتل کرنے آئے ہیں اور پہنچ گئے ہیں، قریب ہیں۔ فوراً اٹھے، نیزہ ہاتھ میں لیا اور وہاں پہنچے جہاں مصعب اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ دائیں بائیں دیکھ کر کہنے لگے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، غرض و غایت میں سمجھ چکا ہوں، یہ مجھ کو یہاں اس مجلس میں بھیجنا چاہتا تھا اور جھوٹ بول کر کہا کہ میرے چچا کے بیٹے کو لوگ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں تو نہ کوئی قاتل نظر آتا ہے دور دور تک، نہ کوئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو میرے چچا کے بیٹے پر حملہ آور ہو رہے۔ خیر سمجھ گئے بات۔ ان سے کہنے لگے مصعب بن عمیر ان کے ساتھیوں سے کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے اس علاقے میں آنے کی؟ ہماری بستی میں قدم رکھنے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ خبردار آئندہ کبھی اس بستی میں نہ آنا، اور جان بچانا چاہتے ہو تو نکل جاؤ واپس، پلٹ کر بھی نہ دیکھنا۔ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ تم ہمارے نوجوانوں کو برگلا کر آباء و اجداد کا دین چھڑوا دو۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ کی بات سر آنکھوں پر، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کی بستی کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، کبھی نہیں آئیں گے آپ کی اجازت کے بغیر، لیکن آپ تشریف تو لائیے، ہماری بات سنیے تو صحیح، اگر ہم اچھی بات کہتے ہیں تو قبول کر لیجئے ورنہ رد کر دیجئے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ حضرت سعد فرمانے لگے بات تو تمہاری عقل میں آ رہی ہے، یہ سچی بات کی ہے کہ اگر معقول ہے تو سن لو، اگر غیر معقول ہے تو چھوڑ دو۔
وہ بھی قریب آ گئے، کہا اچھا سناؤ، کیا سنا دیں؟ حضرت مصعب نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں اور ان کے تغیرات سامنے آ رہے ہیں، رنگ بدل رہا ہے، ایک رنگ آتا ہے دوسرا جاتا ہے۔ آخر کار یہ بھی وہی بات کہتے ہیں کہ مسلمان کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کسی کو؟ کہا طریقہ کار تو یہی ہے کہ وہ جائے، غسل کر کے آئے، پاک ہو کر آئے، پھر آ کر گواہی دے اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گئے، غسل کر کے آئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ پھر اپنی قوم کے پاس پلٹتے ہیں حضرت صاحب اور پوچھتے ہیں مجھے تم کیسا پاتے ہو اپنے اندر؟ کہا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، اچھی بات کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، آپ کی بات کو ہم اپنی سراخوں پر رکھتے ہیں، جو کہیں گے، جو کریں گے، جو کہیں گے ہمارے بارے میں اچھی سوچ، اچھا ارادہ لے کر فرمانے لگے تو اچھا آج سے میرا اور تمہارا کوئی تعلق۔ کیوں؟ کہا جب تک تم اس سے اپنے تعلق کو نہیں جوڑو گے جس سے میں جوڑ کر آ رہا ہوں، جب تک تم کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرو گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تم سے ناراض ہوں۔ کہا جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے لازمی بات ہے کہ وہ راستہ واقعی اچھا راستہ ہوگا، تبھی تو آپ نے اختیار کیا، لہٰذا ہم سب کے سب آپ کے چنے ہوئے راستے پر آپ کے ساتھ۔ سب نے گواہی اللہ کی وحدانیت کی دے دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دے دی۔ یعنی یہ ہے ہماری دعوت کہ سنو تو صحیح ہم کہتے کیا ہیں، کس کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کی؟ کیا اللہ کے بارے میں تمہیں اختلاف ہے کچھ؟ اللہ کی وحدانیت پر اختلاف ہے تم کو؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے تم کو؟ ہماری دعوت تو اتنی بہترین دعوت ہے کہ کوئی سنے تو سن کر انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ دعوت بہترین ہے لیکن ہم لوگ نکمے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس فیلڈ میں چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ان کی زندگی آخرت کی ثمر رہی ہے، اور بدبخت ہیں وہ لوگ، بدقسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں مگن، دنیا کی پرواہ ہے، مال جمع کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، فرمایا اس کا مال کہاں سے آیا؟ اس کا مال تو وہ ہے جو انہوں نے کھا لیا، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے پہن لیا، باقی مال اس کا نہیں ہے۔ جو یہ جمع کر کر کے رکھ رہا ہے یہ مال اس کے وارثوں کا ہے، تقسیم کر دیا جائے گا۔ ہم لوگوں کی قسمت سنوارنے کے لیے، ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنا مستقبل برباد کر رہے ہیں۔ یہی وقت ہے جس میں آخرت کی کھیتی کو بویا جاتا ہے۔ جب یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا پھر قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلے کر دیے جائیں گے، نامہ اعمال تقسیم ہو جائیں گے، اس وقت حسرت اور ندامت کا کوئی فائدہ نہیں۔ سوچ اب ہے کہ اب میں اپنے آپ کی اصلاح کروں، میں علم حاصل کرنے والے یا ان سے اونچا درجہ علم سکھانے والے ان میں سے بن جاؤں، اور اگر نہیں تو کم از کم میں علم سکھانے میں مدد کرنے والا بن جاؤں، تاکہ یہ علم، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اس طریقے سے پھیلے کہ جیسے اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے تھے، صحابہ چھوڑ کر گئے تھے۔ ہرا بھرا باغ ہے، بڑی محنت سے تیار کیا ہے، اس کی جڑوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا خون ہے۔ یہ تناور درخت ویسے ہی نہیں بن گیا کہ ایک دم سے ننا سا پودا تناور درخت بن گیا۔ 23 سال تک محنت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 30 سال تک خلفائے راشدین اس پر محنت کرتے رہے،
تب جا کر آدھی دنیا میں اسلام کا پریرا لہرایا ہے، جھنڈا لہرایا ہے۔ یہ ویسے نہیں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ شہید ہوتے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں، مختلف ملکوں میں نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک محنت سے یہ سب کچھ کام ہوا ہے، اور اب بھی محنت سے ہی اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم خود اس درخت کو کاٹنے لگ جائیں، اس کے پتوں کو نوچنے لگ جائیں، پھولوں کو توڑنے لگ جائیں، ٹہنیوں کو علیحدہ کرنے لگ جائیں، پھر یہ درخت کیسے بچے گا؟ یہ کیسے نشو نما ہوگی اس کی؟ کون اس کو پانی دے گا؟ صحابہ نے، اللہ کے نبی نے خون دیا، ہم پانی دینے کے لیے، پسینہ بہانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو سب سے بہتر کام اس دنیا میں اگر آج کوئی ہے اور پہلے کوئی تھا تو یہ اللہ کی وحدانیت کو پھیلانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پھیلانا، اور جو ہمارا منہج ہے جس کو ہم سمجھ چکے ہیں اس طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو اس بات کی دعوت دینی۔ تو اسی میں انشاءاللہ خیر خواہی ہے، اس پر عمل کریں گے، اللہ دنیا اور ہماری آخرت بہتر کر دے گا۔ جو آخرت کا غم کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اور جو دنیا کی فکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اسلام کی خدمت نہیں کرتا، اللہ اسے دنیا میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ اس کو وقت ہی نہیں ملتا، نہ اپنے لیے نہ اپنی اولاد کے لیے۔ ہر وقت آپ نے سنا ہوگا ان لوگوں کو جو کاروباری بن چکے ہیں، وقت ہی نہیں کہ بیماروں کی بیمار پرسی کی جائے، وقت ہی نہیں کسی جنازے میں شرکت کی جائے، وقت ہی نہیں کہ اولاد کو، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو سنوارا جائے، وقت ہی نہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جب گھر سے نکلتا ہوں اس وقت اولاد سوئی ہوئی ہوتی ہے، جب گھر میں واپس آتا ہوں اس وقت بھی اولاد سوئی ہوئی ہوتی ہے، رات کے 10-11 بجے میں جب میں گھر آتا ہوں بیٹے سوئے ہوئے ہیں، بیٹیاں سوئی ہوئی، صبح کو نکلتا ہوں فجر کے بعد اس وقت بھی اولاد سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ وقت ہی نہیں ملتا کہ میں اولاد کو پیار کروں، بٹھاؤں، سمجھاؤں۔ یہ کس چیز نے اس کو غارت کیا ہے؟ اس دنیا نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مشغول کر دیا ہے، اس کے ہاتھ بھر دیے ہیں اس مصروفیت سے کہ خود بھی سوچتا ہے کہ اپنے لیے بھی اس کے پاس وقت ہے۔ ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں آپ صبح کو سیر کیا، آپ کے لیے پیدل چلنا از حد ضروری ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا ہے، آپ کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ صبح کو سیر کیا۔ یہ کہتا ہے ٹائم ہی نہیں میرے پاس، میں نے کاروبار کے لیے جانا ہے، میں نے اپنے کارخانے میں جانا ہے، وہاں لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، صبح لوگ آ جاتے ہیں، میرے پاس اپنے لیے ہی ٹائم نہیں ہے۔ یہ سب مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دی۔ وہ لوگ جو دین کو چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ اچھے بن گئے ہیں، ہم ماڈرن بن گئے ہیں، ہمارا لیول اونچا چلا گیا ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ ایڈوانس ہو گئے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ دنیا کو اکٹھا کر کے اپنے لیول کو اونچا کریں گے۔ جتنا لیول اونچا وہ کریں گے اللہ اتنا ہی ان کو ذلیل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے جتنا نیچے گرتا ہے، خشوع خضوع کرتا ہے، عاجزی اور انکساری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور جو آدمی غرور اور تکبر میں رہے کہ میں بہت اونچا ہوں، میں بہت مالدار ہوں، کسی سے سلام لینے کا وقت آتا ہے تو چند انگلیاں ملاتا ہے، پورا ہاتھ بھی ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے ہاتھ میں وائرس لگا ہوا ہے جو مجھ کو بھی پہنچ جائے گا اور میں بھی بیمار ہو جاؤں، یا اپنے مال کی وجہ سے اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا، جو تکبر کی نشانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا وہ کبھی جنت میں نہیں گیا۔ صحابہ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی تکبر کس کو کہتے ہیں؟ کیا اچھے کپڑے پہن لینا تکبر کی نشانی ہے؟
کہ آپ نے آپ کو بنا سنوار لینا، اس کو تکبر کہتے ہیں؟ میں نہیں، لوگوں کو ذلیل جاننا، حق آنے کے بعد حق کا انکار کر دینا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا کہ یہ کمی کمین ہے، کوئی موچی ہے، کوئی نائی ہے، یہ میرے لیول کے ہیں، میرے ساتھ بیٹھ جائیں، نہیں، یہ ناممکن۔ اگر ان کی کرسی پر، دفتر کی کرسی پر ایک چپڑاسی بیٹھ جاتا ہے تو سمجھ لیجیے اسی دن سے وہ اس جگہ سے فارغ ہو۔ تیری یہ جرت کہ میری کرسی پر تم بیٹھتے، حالانکہ اسلام نے یہ تفریق ختم کر دی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک ہی صف پہ کھڑا کر دیا ہے سب، ایک بادشاہ اور ایک غریب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، دو ہی چادریں ہیں، جو غریب بھی پہنتا ہے بادشاہ بھی پہنتا ہے، اس کا سر بھی ننگا ہے، اس کا سر بھی ننگا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدا وہ بھی لگا رہا ہے، یہ بھی لگا رہا ہے، یعنی یہ فرق اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے۔ اور جس آدمی کے دل میں یہ غرور اور تکبر ہو کہ میں بہت اونچا ہوں، میرے لیول کا کوئی نہیں، میں خاص لوگوں کو ٹائم دیا کرتا ہوں، عام لوگوں کا، ملاقات کا میرے پاس کوئی وقت نہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت اونچا ہو گیا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ وہ تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ عزت والا کون ہوگا؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے، انکساری عاجزی کرتا ہے، اللہ اتنا ہی ان کو بلند کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قریشی سردار ہیں اور غلام بلال ہے، اس کو کہہ رہے ہیں اے میرے آقا۔ اب یہ کون ہے؟ کالے رنگ کا، جس کی شکل و صورت بھی بہتر نہیں ہے، یہ کون ہے؟ آزاد نہیں، اس کو ابو بکر صدیق نے آزاد کیا، اور یہ قریشی سردار کو اپنا آقا کیوں کہہ رہا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ وہ متقی اور پرہیزگار شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بلال کیا کرتے ہو تم؟ کیا عمل ہے تمہارا؟ کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں، وضو ٹوٹتا ہے، وضو کرنے کے بعد میں اتنا مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا بلال، میں جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے اپنے آگے جوتوں کی آہٹ سنی، میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کے جوتوں کی آہٹ ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی یہ آپ کے صحابی بلال کے جوتوں کی آہٹ، دنیا میں زندہ ہے، اس حبشی غلام کو اللہ تعالیٰ جنت میں نبی کے آگے آگے چلتے سنا رہا ہے۔ کیوں؟ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے، اور جو اللہ کے لیے نہیں وہ پھر شیطان کا۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان دو پارٹی، اختیار ہمارا ہے کہ ہم انتخاب کس کا کرتے ہیں، حزب اللہ کا یا حزب الشیطان کا، دو ہی ٹھکانے ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ انتخاب ہمارا ہے کہ ہم کس کا انتخاب کرتے ہیں، دو ہی راستے ہیں، ایک صراط مستقیم ہے اور ایک گمراہی کا، اس پر شیطان بیٹھا ہے، ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں، جنت میں یا جہنم میں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے، ہم پر یہ چیز لازم ہے کہ ہم بہترین چیز کا انتخاب کریں، اور بہترین چیز آج کے دور میں کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو، اور یہ ہر دور میں ہے، یہ نہیں کہ آج کے دور میں اس کی خاص اہمیت ہے، ہر دور میں بہترین چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، صحیح دین کو آگے پہنچانا، تاکہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وہی جذبہ اپنے مد نظر رکھیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مد نظر رکھا کرتے ہیں۔ دشمنوں کے دروازوں کو بھی جا کھٹکھٹا دیں۔ کون ہے؟ یہودی۔ کیسے دشمن ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر زہر دے دیتے، بکری گوشت کی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دستی کا گوشت زیادہ پسند ہے، اس میں زہر اور زیادہ ملا، گوشت نے اطلاع دی نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا، منہ میں ڈالا ہوا لقمہ باہر نکالا،
عورت کو بلایا، پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں زہر دیا؟ کہنے لگی اس لیے زہر دیا ہے کہ ہم سے تیری جان چھوٹ جائے، ہم تجھ سے نجات حاصل کر لیں۔ اتنے دشمن تھے، ایسے دشمن جو جانتے تھے کہ اللہ کا سچا نبی مدینے تشریف لے گئے۔ پتہ لگ گیا یہودیوں کو کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، اپنے بھائی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ دیکھ کر آئے، کہا ملاقات کی ہے اس سے، دیکھا ہے، کہا ہاں دیکھ کر آیا۔ کہا یہ پھر کون ہے؟ کیا یہ وہی آخری نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتاب تورات میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی؟ کہا ہاں یہ وہی ہے۔ کہا اچھے طریقے سے دیکھا ہے وہی ہے؟ کہنے لگا ہاں وہی ہے۔ کہا اچھا اگر یہ وہی اللہ کا سچا نبی ہے تو پھر اب ارادہ کیا ہے؟ کہا جب تک زندہ رہوں گا اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ ایسے جانی دشمن کے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے ایسے ہی یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور یہی وہی آخری نبی ہے جس کی آمد کی ہم مکے کے مشرکوں کو یوں کہہ کر اطلاع دیتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے، پھر ہم تم کو دیکھیں گے۔ اب یہ آ گیا ہے تو مکے کے مشرک ایک دن پوچھنے لگے تم بھی اہل کتاب ہو اور اللہ نے ان کو بھی کتاب دی ہے، کیا خیال ہے ہمارے بارے میں، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ نبوت کے سلسلے کو مانتے تھے کہ اللہ نے انبیاء بھیجے، تورات دی، اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا، انجیل دی، یہ نبوت کا ایک سلسلہ ہے، اس کو مانتے تھے۔ لیکن مکے کے مشرکوں کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ تو بے دین ہیں، مشرک ہیں۔ پوچھنے لگے ہمیں کیا معلوم کہ کل کو تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، ہمیں بتلاؤ ہم زیادہ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، یا وہ؟ کہا تم زیادہ سیدھے راستے۔ یہ وہ جانی دشمن ہیں جو پہچاننے کے باوجود مخالفت کر رہے ہیں، اس کے دروازے کو بھی جا کھٹکھٹایا۔ نوجوان تھا، بیمار تھا، اس یہودی کا بیٹا مرنے کے قریب تھا، آخری اس کا وقت آ پہنچا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سرہانے جا بیٹھتے ہیں اور اس نوجوان سے کہتے ہیں قل لا الہ الا، کہو زبان سے لا الہ۔ اب بیٹا چونکہ یہودی تھا، باپ سامنے ہے، اب کیسے کہے؟ بولنے کی ہمت نہیں، کوشش کر کے بولتا ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کرتا ہے اپنے باپ سے کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، کیا میں ان کی بات مانوں یا نہ مانوں؟ باپ بھی جذبات میں تھا کہ بیٹا مر رہا ہے، نبی سچا ہے، دعوت سچی ہے۔ کہہ دیا کہ ابو القاسم مان لے اس کی بات۔ ابو القاسم، اس نوجوان نے ہمت کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول پڑھا، اللہ کے نبی کا کام ختم ہو گیا۔ یہی دعوت تھی نا جس کو قبول کر لیا کسی نے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ مکے میں یہی پہچان اور بنیاد تھی کہ جس نے بھی یہ دعوت قبول کر لی وہ جنتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ختم ہو گیا۔ آپ اس کے چارپائی سے اٹھے اور اس کے گھر سے نکل گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں جو اس نوجوان کی موت کا اعلان کر رہی تھی، کہ جو نوجوان ابھی بستر مرگ پر تھا اب فوت ہو چکا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرمایا اپنے صحابہ سے جو ارد گرد تھے، اللہ کا شکر ہے ایک اور جان میری وجہ سے جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ کیا ہمارا بھی یہی جذبہ ہے؟ کبھی ہم نے اپنی برادری کی میٹنگ میں، اکٹھ میں، مرنے اور جینے، خوشی اور غمی کے موقع پر کیا ہم نے بھی یہی کردار ادا کیا؟ برادری سے ہم نے دوستی کی ہے کس بنیاد پر؟ اگر ویسے ہی محبت ہے، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں، تو ہم اس میں شمار نہیں کیے جائیں گے جس کے بارے میں اللہ
کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ، جو محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، دشمنی کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، دیتا ہے تو اللہ کے لیے، روکتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے۔ فقد ذاق طعم الایمان، وہ ایمان کے ذائقے کو محسوس کر لیتا ہے کہ ایمان کا ذائقہ کتنا لذیذ ہے۔ کیا ہم نے بھی یہی کردار ادا کیا ہے کہ اپنی برادری کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس دعوت کو پیش کریں؟ لوگوں ہماری بات سنو تو صحیح، ہم کہتے کیا ہیں؟ ہماری بات تو اختلافی بات ہے، قرآن سے کس نے اختلاف کرنا؟ نبی کی احادیث سے کون اختلاف کرے؟ بدبخت مولوی وہ تو کرے سو کرے، لیکن عام آدمی میں یہ جرأت نہیں کہ کہہ سکے میں نہیں اس حدیث کو مانتا، میں نہیں اللہ کے قرآن کو مانتا، مجھے نہیں چاہیے اللہ کی وحدانیت، محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ یہ دعوت ایسی دعوت ہے جہاں بھی پیش کریں گے سناٹا چھا جائے گا، اس کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ گا، یا کم از کم انکار نہیں کر سکیں گے کہ تمہاری دی ہوئی دعوت غلط دعوت ہے۔ جہاں بھی آپ دعوت پیش کر کہیں گے بات سچی ہے، جیسے ابو طالب نے کہا تھا بھتیجے دین تیرا سچا، کیا کروں مجبوریاں، مان نہیں سکتا۔ لوگ تانے دیا کریں گے کہ مرتے ہوئے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ کم از کم یہ سٹیج آخری سٹیج ہے کہ لوگ ہماری دعوت کے بارے میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ بات تمہاری کھری ہے، سونے میں تولنے کے قابل، لیکن کم از کم ہم پیش تو کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولوی رکھ کر، خطیب رکھ کر اپنی ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس بات کو آگے پہنچانے کی، یا کوئی ضرورت نہیں ایسی چیزوں میں حصہ لینے کی کہ جس کی وجہ سے وہ وسائل، جس کی وجہ سے یہ بات آگے پہنچ رہی ہے۔ حدیث میں تو وسائل کا تذکرہ، آپ فرماتے ہیں ایک تیر کی وجہ سے یہ نہیں کہ چلانے والا جنت میں جاتا ہے، نہیں، چلانے والا بھی جنت میں جائے گا، بنانے والا بھی جنت میں جائے گا، اس کو خرید کر آگے کسی کو دینے والا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ جو بھی اس وسیلے کو اختیار کرے گا اس کا اجر و ثواب اس میں دیا جائے گا۔ جو آدمی کسی مجاہد کے گھر کی خبرگیری کرتا ہے اس کے لیے بھی وہی درجہ ہے، وہ مقام ہے۔ لہٰذا ان وسائل کو اختیار کریں تاکہ ان وسیلوں کے ذریعے سے، اگر ہم عالم نہیں ہیں، دین کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے، تو کم از کم یہ وسیلہ ہم اختیار کر سکتے ہیں، وسائل تو اختیار کر سکتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر اس مقام پر ہمیں پہنچا دینا جس مقام کے اندر اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے، نبی کی رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، کم از کم کیسٹیں اور سیڈیز تو دے سکتے ہیں، پمفلٹ تو دے سکتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ بھی نہ کریں، اللہ غنی ہے اس بات سے، وہ اپنے دین کو پھیلائے گا، قوم بدل دے گا، نسلیں بدل دے گا، اور لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے، وہ یہ کام کریں گے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم یہ طریقہ کار کو نہیں اپناتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا